لہو عربی زبان کا کوئی اجنبی لفظ نہیں ہے۔ عربی زبان میں یہ لفظ بہت استعمال ہوتا ہے، اور آپ کوئی لغت اٹھا لیں اس کے معنی وہ بیان کر دیں گے۔ عربی زبان کے کسی لغت میں بھی آپ کو اس کے معنی غنا یا موسیقی لکھے ہوئے نہیں ملیں گے۔ اچھا، لفظ کے معنی یہ نہیں ہے۔ لفظ کا مطلب کیا ہے؟ لفظ کا مطلب یہ ہے ما یلہو بالانسان، ما یتلذذ بہ الانسان، یعنی لہو ان چیزوں کو کہتے ہیں جن میں انسان مشغول ہو جاتا ہے، وہ چیزیں جن سے وہ لذت حاصل کرتا ہے، ٹھیک، یعنی تفریح کی چیزیں۔ کسی مشاعرے میں آپ شریک ہوئے اور ایک ایک شعر کی آپ لذت لے رہے ہیں، اس سے لطف اٹھا رہے ہیں، داد دے رہے ہیں، اور آپ کو کوئی یاد ہی نہیں ہے کہ آپ کہاں سے آئے تھے اور کہاں سے نہیں آئے۔ ٹھیک، تو تفریح کی جتنی چیزیں ہیں، یعنی آپ کرکٹ کھیل رہے ہیں تو یہ بھی لہو ہے، آپ ہاکی کھیل رہے ہیں تو یہ بھی لہو ہے، آپ گھر میں بیٹھے ہوئے لوڈو کھیل رہے ہیں تو یہ بھی لہو ہے، آپ کیرم کھیل رہے ہیں یہ بھی لہو ہے۔ جیسے میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے بھی اس جانب توجہ دلائی تھی کہ کھیل تماشے کی بہت سی چیزیں ہو سکتی ہیں، وہ سب کی سب عربی زبان میں لفظ لہو سے تعبیر کی جاتی ہیں۔ اب یہ لہو کی جو چیزیں ہیں، سوال یہ ہے کہ کیا اس لفظ کے مصداق کے طور پر بھی قرآن مجید میں کسی خاص مفہوم میں آئی ہیں؟ تو آپ قرآن مجید کو اٹھا لیجئے اور پھر یہ دیکھیے کہ اس میں یہ لفظ کہاں کہاں استعمال ہوا ہے۔ ٹھیک، اس سے پہلے آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے لفظ توفیٰ کے بارے میں یہی بحث کی تھی، اور میں نے یہ عرض کیا تھا کہ دیکھیے پہلے یہ دیکھنا چاہیے کہ باعتبار لغت لفظ کا کیا مطلب ہے، پھر یہ دیکھنا چاہیے کہ اللہ کی کتاب قرآن مجید اس لفظ کو کس کس مفہوم میں استعمال کر رہی ہے۔ تو یہ لفظ یعنی لفظ لہو قرآن مجید میں اگر آپ استقصاء کریں تو 10 مقامات پر آیا ہے۔ اچھا، 10 کے 10 مقامات میں میں شاہ عبد القادر کا ترجمہ آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں، ٹھیک، اور آپ پھر دیکھ لیجئے کہ کسی ایک مقام پر بھی، کسی ایک جگہ پر بھی انہوں نے اس کا ترجمہ موسیقی کیا ہے کہ میں آپ کو دیکھ کر یہ کہتا ہوں کہ بھئی یہ آپ کس لہو و لہب میں الجھے ہوئے ہیں، ٹھیک، اور اس وقت آپ شطرنج کھیل رہے ہیں۔ کوئی بھی کام ہو سکتا ہے وہ۔ نہیں، میں کہتا ہوں شطرنج کھیل رہے ہیں، ٹھیک، تو ظاہر ہے اس وقت میں نے شطرنج پر اس لفظ کا استعمال کیا۔ میں آپ کو دیکھتا ہوں کہ آپ بیٹھے ہوئے کیرم کھیل رہے ہیں، تو میں آپ سے یہ کہتا ہوں کس لہو و لہب میں الجھے ہوئے ہیں، تو کیرم پر اطلاق تو ظاہر ہے کہ اس کا اطلاق کیرم پر ہوگا۔ یعنی خود لفظ میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ یہ لفظ غنا کے معنی میں ہے، یہ بولا جائے تو اس سے مراد موسیقی ہوتی ہے، یہ لفظ موسیقی یا غنا ہی کے لیے استعمال ہوتا ہے، اس طرح کی کوئی چیز نہیں۔ ٹھیک، سورہ انعام میں یہ آیت ہے وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَعِبٌ وَلَهْوٌ، ترجمہ کیا ہے؟ اور کچھ نہیں دنیا کا جینا مگر کھیل اور جی بہلانا۔ اچھا، لہو کا ترجمہ انہوں نے یہ کیا۔ لائب کا ترجمہ کیا کھیل، اور لہو کا ترجمہ کیا جی بہلانا۔ سورہ عنکبوت میں وَمَا هَٰذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهْوٌ وَلَعِبٌ، اور یہ دنیا کا جینا تو یہی ہے جی بہلانا اور کھیلنا۔ اچھا، جی بہلانا تو بھی کسی چیز سے بھی ہو سکتا ہے۔ آپ مجھ سے پوچھتے ہیں تو میں یہ کہتا ہوں کہ ذرا ایک ناول پڑھ رہا ہوں اسے جی بہلا رہا ہوں، یہ بیٹھا ہوا بچوں کے ساتھ باتیں کر رہا ہوں اسے جی بہلا رہا ہوں، ذرا گپ شپ کر رہا ہوں دوستوں کے ساتھ جی بہلا رہا ہوں، سیر تفریح پہ نکلا ہوں، سیر تفریح سے نکلا ہوں جی بہلا رہا ہوں۔ لیکن اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ اس طریقے سے حرمت قائم ہو جاتی، لہو کا لفظ آنے سے، لہو کا لفظ آنے سے، تو پھر تو حرمت قائم ہو گئی نا۔ پھر تو آپ کا جینا، آپ کا اٹھنا، آپ کا بیٹھنا، آپ کا کام کرنا، دنیا کی زندگی میں اس سے راحت اٹھانا، دنیا کی زندگی میں مشقتیں کرنا، یہاں تک کہ دنیا کی زندگی میں عبادت کرنا بھی سب لہو و لعب ہوگی۔ ایک چیز جب بیان کی جاتی ہے تو اس کے محل کو دیکھنا چاہیے، موقع کو دیکھنا چاہیے، کس طرح سے بات ہو رہی ہے، اور یہ اصرار کرنا کہ یہ لفظ تو غنا اور موسیقی کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ پھر دوسرا استعمال دیکھیے جو 4 آیتوں میں ہوا ہے، اس میں کیا کیا قرآن مجید میں؟ اس میں یہ بتایا ہے کہ دین ایک سنجیدہ چیز تھی، دین غور و فکر کی چیز تھی، دین زندگی کا مقصد تھا۔ ان لوگوں نے اپنے دین کو کھیل تماشا بنا لیا ہے، ٹھیک، اسے تفریح کا موضوع بنا لیا ہے۔ یعنی تفریح کی چیزیں، کھیل کی چیزیں جو اپنی ذات میں سب کی سب ناجائز نہیں تھیں، لیکن انہوں نے پورے دین کو یہی بنا ڈالا، تو یہ گویا ایک چیز کا غلط محل پر لانا ہے۔ جب آپ وہاں لے آئے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دیکھو یہ تم کیا کر رہے ہو، یہ دین ایسی چیز تھی کہ اس کو تم کھیل تماشا بنا لو۔ ٹھیک، تو یہاں بھی ظاہر ہے کہ لہو کی علی الاطلاق حرمت بیان کرنا مقصود ہی نہیں ہے۔ اس سے یہ بات بالکل واضح ہو جانی چاہیے کہ نہ اس لفظ کے معنی با اعتبار لغت غنا اور موسیقی ہیں، اور نہ ہر جگہ یہ استعمال کیا جاتا ہے، تو یہ اسی پہلو سے
اسی لحاظ سے استعمال کیا جاتا ہے.